بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنو امیہ نے 60 سال تک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر مسجدوں کے ممبروں سے لعنت اور سب و شتم کروانے کا سلسلہ ایسا طویل کیا کہ یہ عمر بن عبد العزیز کی خلافت میں جا کر اختتام پذیر ہوا۔ بنو امیہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بغض میں اور عداوت میں اس قدر اندھے ہو چکے تھے کہ انہوں نے نسل در نسل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر لعنت کروانا اپنی عبادات اور خطبوں کا حصہ بنا لیا تھا، بلکہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر سب و شتم کروانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو بھی تبدیل کر دیا تھا۔ ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید اور جمعے کے موقع پر نماز ادا کر لینے کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، لیکن مروان بن حکم نے ایک بار عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے ہی خطبہ پڑھنا شروع کر دیا تو میں نے اس کی قمیض کا دامن پکڑ کر کھینچا اور اسے کہا کہ تم سنت کو تبدیل کیوں کرتے ہو؟ تو مروان بن حکم کہنے لگے، اے ابو سعید خدری، جو زمانہ تم نے دیکھا ہے وہ اب پرانا ہو گیا، ہم تو نماز سے پہلے ہی خطبہ پڑھتے ہیں، کیونکہ نماز کے بعد لوگ ہمارا خطبہ سننے کے لیے رکتے نہیں ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ لوگ اس لیے نہیں رکتے کیونکہ تم خطبوں کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر اور اہل بیت کے نفوس قدسیہ پر سب و شتم اور لعن طعن کرواتے ہو، اس لیے لوگ خطبہ نہیں سنتے۔ یہ سن کر مروان بن حکم خاموش ہو گیا۔ محترم ساتھیو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بغض اور عداوت اس قدر بنو امیہ کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری تھی، یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، کیونکہ بنو امیہ اور بنی ہاشم کی آپسی رنجشیں اور عداوت نسل در نسل منتقل ہوتی آ رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور سے پہلے کعبہ کی تولیت کو لے کر بنی ہاشم اور بنی امیہ کے درمیان جنگیں اور جھڑپیں ہوتی تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد یہ جنگ اور عداوت حق و باطل کی لڑائیوں کا روپ دھار چکی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرکردگی میں بنی ہاشم نے بنی امیہ کے خلاف جنگ بدر، جنگ احد جیسی عظیم جنگوں میں فتح حاصل کی، لیکن فتح مکہ کے موقع پر جب بنی امیہ کے سرکردہ افراد نے اسلام قبول کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں خوش آمدید کہا اور ان کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے مختلف علاقوں کے عامل بنو امیہ میں سے مقرر کیے، لیکن اندر ہی اندر بنی ہاشم اور بنی امیہ کی خاندانی رنجشیں پہنچتی رہی اور یہیں سے منافقت کا ایک نہ ختم ہونے والا لامتناہی سلسلہ شروع ہوا۔ حجاج بن یوسف بھی چونکہ بنو امیہ سے تعلق رکھتا تھا، یہ ایک نہایت ظالم شخص تھا۔ حجاج بن یوسف بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر سب و شتم کروانے میں پیش رہتا تھا، بلکہ ایک بزرگ تابعی عطیہ بن اوفی جو کہ اکابر محدث تھے، انہوں نے محمد بن قاسم کے دور میں ایران میں جا کر پناہ لی تو محمد بن قاسم نے ان کو گرفتار کر لیا۔ حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو حکم دیا کہ عطیہ بن اوف کو حکم دو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر لعنت کرے، اگر وہ سب و شتم نہ کرے تو اس کا سر مونڈ کر اسے 40 کوڑے مارے جائیں۔ حضرت عطیہ بن اوف رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر جب سب و شتم کرنے سے انکار کیا تو محمد بن قاسم نے اپنے چچا اور اپنے سسر حجاج بن یوسف کے حکم کے مطابق حضرت ابن اوفی کا سر اور داڑھی مونڈ دی اور ان کو 40 کوڑے لگائے۔ حجاج بن یوسف کے دور میں ایک شخص کو حجاج نے سزا دینے کا ارادہ کیا تو وہ شخص کہنے لگا، اے حجاج، ہمیں سزا نہ دے، ہم اپنے قبیلے میں بڑی عزت اور رتبے والے ہیں۔ حجاج نے پوچھا، کیسا رتبہ اور کیسی فضیلت؟ تو وہ کہنے لگا کہ ہم ابو تراب پر سب و شتم اور لعنت کرنے والے ہیں۔ یہ سن کر حجاج بن یوسف بہت خوش ہوا اور اس نے اس شخص کو معاف کر دیا۔ جنگ صفین کے موقع پر جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی سپاہ سے حجر بن عدی اور مالک اشتر نے امیر معاویہ اور اہل شام پر سب و شتم کیا، ان پر لعنت کی، ان کو بد دعا دی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے
اپنے سپاہیوں کو اور جان نثار ساتھیوں کو ایسا کرنے سے منع فرما دیا اور کہا کہ بے شک ہماری فوج اور ان کی فوج کے مقتولین شہادت کے رتبے پر فائز ہیں اور وہ جنتیوں میں سے ہیں۔ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھیوں کو اپنے مخالفین پر لعنت اور سب و شتم کرنے سے منع فرما رہے ہیں، لیکن دوسری جانب آپ کے مخالفین بنو امیہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر مسجدوں کے ممبروں سے لعنت اور سب و شتم کروایا کرتے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز جو کہ بنو امیہ سے ہی تعلق رکھتے تھے، جب انہوں نے خلافت کا منصب سنبھالا، ان کے سامنے ایک شخص نے حضرت علی پر سب و شتم کرنا شروع کیا تو عمر بن عبدالعزیز نے حکم دیا کہ اس کو گرفتار کر لیا جائے اور اس کو کوڑے مارے جائیں۔ اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر ہونے والے سب و شتم کو ہمیشہ کے لیے ختم کروایا۔ حجاج بن یوسف نے سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ ایک بزرگ تابعی کو اپنے دربار میں حاضر کیا اور ان سے پوچھا کہ تم میرے بارے میں مجمع میں لوگوں سے کہتے پھرتے ہو کہ حجاج بن یوسف ایک ظالم شخص ہے اور یہ اہل بیت پر لعنت کرواتا ہے۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ ابو تراب یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر سب و شتم کرو، اگر ایسا نہیں کرو گے تو میں ابھی تمہارا سر قلم کروا دوں گا۔ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ ہنسنے لگے اور فرمانے لگے کہ جب میں نے اپنی جوانی میں ساری عمر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر سب و شتم نہیں کیا اور اب اپنی عمر کے آخری حصے میں یہ کام کیوں کروں گا؟ حجاج بن یوسف نے حکم دیا کہ اس کا سر قلم کر دو۔ یہ سن کر سعید بن جبیر زور سے ہنسنے لگے۔ حجاج پریشان ہوا اور کہنے لگا کہ ہنستے کیوں ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں تمہاری نادانی پر ہنستا ہوں کہ آج تو تم مجھے قتل کروا دو گے، لیکن تاریخ میں تو تم سیاہ الفاظ میں یاد رکھے جاؤ گے اور اپنے قتل ہونے سے پہلے دعا کی، اے اللہ یہ ظالم میرے بعد کسی اور کے قتل پر قادر نہ ہو، اور ایسا ہی ہوا۔ سعید بن جبیر کے قتل ناحق کے بعد حجاج کسی اور مسلمان کے قتل پر قادر نہ ہو سکا۔ اس کو ایک ایسی بیماری نے آن گھیرا جس سے وہ مکمل طور پر مفلوج ہو گیا۔ وہ چند ہی دنوں میں سسک کر مر گیا۔ راوی کہتے ہیں کہ حجاج بن یوسف اکثر نیند سے بیدار ہو کر رونے لگتا اور کہنے لگتا کہ میں نے سعید بن جبیر کو کیوں مروا دیا، اور آخر کر ظلم و سفاکیت کا یہ باب ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا، اور آج بھی تاریخ حجاج بن یوسف کو ایک ظالم شخص کے طور پر جانتی ہے۔